فہی خاویۃ علی عروشہا، یہ کر دیا آخری ہوگا آپ کا۔ اللہ کہتے ہیں بستیوں کے بارے میں جو تباہ کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کی تھیں نا، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں، اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا اندازہ کرتے ہو کیا کیا گیا ہوگا؟ اگر بستی چھت پہ الٹ دی گئی ہے تو کیا کیا گیا ہوگا؟ یعنی بستی اٹھائی اور پراٹھے کی طرح فلپ کر دی ہے شاید، یا پھر یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ محاورہ قرآن میں دو قسم کے سیاق میں استعمال ہوا ہے۔ اور عروش کا لفظ سمجھ لیتے ہیں، عروش کے دو معنی، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں بات۔ خاویۃ علی عروشہا، عرش تو آپ کو معلوم ہوگا، عرش عام عربی زبان میں عرش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرش آلسو جو کمزور پودے ہوتے ہیں نا، جیسے انگور، اور اس کا جو تنا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو زمین میں ایک جو ہے وہ لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد وہ لپٹتا ہے۔ ایسے پودے کو بھی عرش کہتے ہیں، اس کو بھی عرش کہتے ہیں۔ تو عرش کے دو معنی ہیں عربی میں، ایک تو چھت اور دوسرا کمزور پودا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اصحاب الکہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جو قصہ ہے دو باغبانوں کا، آپ کو شاید علم ہوگا، اس نے باغ بنایا، اس کے ارد گرد اس نے درخت بنائے اپنے باغ کے، اور درمیان میں باریک اور نازک قسم کے پودے رکھے۔ نازک پودے درمیان میں اس لیے تھے کہ ہوا چلے تو ان پودوں پر نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا حفاظت کرے گا ان پودوں کی؟ وہ ارد گرد کے درخت، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی اور اس کا باغ برباد کیا تو کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ باغ اس کا الٹ پڑا عروش کے اوپر۔ وہاں چھت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پودوں کی، یعنی جو درخت حفاظت کے لیے لگائے تھے، آندھی ایسی آئی کہ وہی درخت ان پودوں کے اوپر گرے، جو سیکیورٹی تھی وہی تھریٹ بن گئی، وہی نقصان بن گئی۔ وہاں وہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی بستیوں کے بارے میں خاویۃ علی عروشہا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ میں نے کہا تھا عروش کا ایک معنی تو ہے وہ پودا، نازک پودا، دوسرا معنی کیا تھا؟ چھت۔ جب کبھی کوئی طوفان آتا ہے، بہت تیز بارش آتی ہے، یا اولے پڑتے ہیں، یا کوئی ونڈ سٹورم آتا ہے، ٹورنیڈو وغیرہ آتا ہے، کہ کوئی طوفان آتا ہے، بلڈنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس حصے کو ہوتا ہے؟ چھت کو ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپوز چیز جو ہے وہ آپ کی چھت ہے۔ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی بچی ہوئی ہے، وہ سب سے نیچے ہے، دیواریں سیکیور ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان کسی بھی جو جنگ کے دوران اگر اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، یا پرانے زمانے میں جو کیٹاپولٹ استعمال ہوتا تھا اس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کہاں ڈیمیج ہونی تھی؟ چھت پہ۔ اچھا، چھت پہ اگر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو، طوفان نہ بھی آ رہا ہو، کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو پتہ ہے مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ چھت پہ ہوتا ہے۔ اس میں سیلن آ جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں جانور گھس جاتا ہے، اس میں سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلے ہمیشہ کہاں کے ہوتے ہیں؟ چھت کے۔ اور ایک دفعہ چھت پہ مسئلہ ہو جائے، سارے گھر میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی بار بار ریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا کہ کچھ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب تباہ و برباد ہوئیں تو چھت ڈیمیج ہوئی کہ نہیں؟ لیکن چھت کو مینٹین کرنا اور اس کو دوبارہ فکس کرنا، ریپیئر کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس کے لیے کوئی تھا کہ نہیں؟ وہ تو سب مر چکے۔ اب چھت کی کسی نے ریپیئر نہیں کی، کسی نے مرمت نہیں کی، تو کچھ 5 سال بعد، 3 مہینے بعد، 10 سال بعد اس چھت نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گر جانا ہے۔ اب 4 دیواری رہ گئی لیکن چھت بیچ میں گر گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب جو 4 دیواری رہ گئی، اس کی سپورٹ اصل میں جو دیواروں کو جوڑے ہوئے تھی اور دبائے ہوئی تھی وہ چھت تھی۔ اب وہ دیواریں اکیلی کھڑی ہیں، اب ان کے اندر سیلن جا رہا ہے، ہوا گزر رہی ہے، موئسچر جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر 10 15 20 100 سال گزرنے کے بعد وہ دیواریں بھی گرنے لگیں۔ اور جب وہ گریں تو کس کے اوپر گریں؟ چھت کے اوپر گریں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، چھتوں کے اوپر وہ گر پڑی۔ یعنی یہی نہیں کہا کہ بستیاں برباد ہوئیں، سینکڑوں سال بربادی میں ویران رہیں، یہاں تک کہ چھتیں بھی گریں، اور اس کے کئی سال بعد دیواریں بھی چھتوں کے اوپر گریں۔
اور جگہ کہا والمؤتفقۃ اہوا، اور پھر ان کو دبا دیا گیا. جیسے اگر آپ رومن روئنس کے پاس جائیں یا کوئی پرانے جو آثار ہیں قدیمہ ان کے پاس جائیں، آپ کو ستون نظر آئیں گے، نہ دیواریں نہ چھت، کچھ نظر نہیں آئے گا، بس ستون نظر آئیں گے. کیوں؟ چھت کئی سالوں پہلے چھت گر چکی، اور اس کے کئی سال بعد کیا ہوا؟ دیواریں گر چکی، اور وہ سب دفن بھی گئی زمین کے اندر. وہ سب تھوڑے تھوڑے ستون نکلے ہوئے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ تعبیر اتنے تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال کی تاریخ کو بیان کر دیا. وہی خاویۃ علی عروشہا. تو اس پہ انشاءاللہ